اچھا، تو چلے سیدھے آج کے اس جائزے میں چلتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی زبردست بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعے پر بات کرنے والے ہیں۔ قدیم بابل کا دور، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک ایسا واقعہ جس نے ایمان اور توکل یعنی مکمل بھروسے کی تعریف ہی بدل کر رکھ دی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ ذرا تصور کریں، بابل کا ایک بہت بڑا میدان ہے اور وہاں ایک ایسی آگ بھڑک رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ آگ اتنی خوفناک اور اس کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی پرندہ غلطی سے بھی اس کے اوپر سے گزرے تو وہ وہیں جل کر راکھ ہو جائے۔ بادشاہ نمرود کا غصہ اس آگ کی شکل میں دہک رہا تھا، لیکن اس خوفناک منظر کے بالکل سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہیں، وہ بالکل پرسکون ہے۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ کہ اس آگ کو تیار کرنے میں پورے 40 دن لگ گئے۔ جی ہاں، 40 دن۔ پہلے دن نمرود نے اس آگ کا حکم دیا، 20ویں دن تک پورا شہر صرف لکڑیاں جمع کر رہا تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جانوروں تک نے یہ لکڑیاں اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، وہ بوجھ گرا دیتے تھے۔ بالآخر 40ویں دن انہیں ایک بہت بڑی منجنیق یعنی کیٹاپلٹ تیار کرنی پڑی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو دور سے ہی آگ میں پھینکا جا سکے، کیونکہ آگ کے قریب جانا تو ویسے ہی ناممکن تھا۔ لیکن نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ آخر اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تھے وہ بتوں، ستاروں، چاند اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی قوم کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے بڑی زبردست اور سادہ سی منطق کا استعمال کیا۔ انہوں نے انہی کے خداؤں یعنی ستاروں، چاند اور سورج کی طرف اشارہ کر کے ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھایا۔ ان کی منطق بالکل صاف اور واضح تھی۔ انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیں، ستارے رات کو چمکتے ہیں لیکن صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتے ہیں، چاند کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی ہے، اور سورج وہ بھی شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز خدا جا رہی ہو، جس پر زوال آ رہا ہو، وہ بھلا عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ سچا خالق تو وہ ہے جو ہمیشہ موجود رہے، جو کبھی غائب نہ ہو۔ یہ ایک ایسی خری اور سچی دلیل تھی جس نے شرک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ اور پھر وہ مشہور رات آئی۔ قوم اپنے کسی میلے میں گئی ہوئی تھی اور پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خالی مندر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے وہاں موجود تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، انہوں نے سب سے بڑے بت کو بالکل نہیں چھیڑا، بلکہ اپنا کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ کوئی غصے میں کیا گیا کام نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی گہرا سبق سکھانے کی ایک سوچی سمجھی ترکیب تھی۔ ظاہر ہے جب قوم واپس آئی تو ان کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا، تو جواب میں انہوں نے وہ زبردست دلیل دی جس نے سب کو لاجواب کر دیا۔ انہوں نے کہا، اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کلہاڑا تو اس کے پاس ہے، اگر یہ واقعی خدا ہے تو خود بتائے نا۔ یہ ایک ایسا پریکٹیکل اور چپتا ہوا سوال تھا جس نے ثابت کر دیا کہ ان کے خدا کتنے بے بس اور بے جان ہیں۔ وہ نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی خود کو بچا سکتے ہیں، اور بس اسی سچائی کے کھلنے کی وجہ سے بدلے کی آگ بھڑکائی گئی تھی۔ تو اب ہم واپس اسی منجنیق اور دہکتی ہوئی آگ کی طرف آتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا میں آگ کی طرف اچھالا جا رہا تھا تو فرشتے مدد کے لیے آ گئے۔ ہوا اور بارش کے فرشتوں نے پیشکش کی کہ ہم ایک لمحے میں اس آگ کو بجھا سکتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ انہوں نے فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا رب میرے حال سے بخوبی واقف ہے اور بس وہی میرے لیے کافی ہے۔ ذرا سوچیں، موت بالکل سامنے ہے اور یقین اتنا پختہ۔ اور پھر آسمان سے خالق کائنات کا وہ حتمی فیصلہ آیا۔ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں وہ خوبصورت الفاظ موجود ہیں، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، یعنی اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ یہ کوئی عام حکم نہیں تھا، یہ اس بے مثال اور مکمل بھروسے کا انعام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب پر کیا تھا۔ اور یہ واقعہ کتنے شاندار طریقے سے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ سچا ایمان کس طرح دنیا کے سب سے بڑی خطرے پر بھی بھاری پڑ سکتا ہے۔
وہ دہکتی ہوئی آگ جس کی تپش میلوں دور سے محسوس ہو رہی تھی، وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ٹھنڈا، پرسکون اور ہرا بھرا باغ بن گئی۔ یہ تاریخ کا وہ عظیم معجزہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہو تو دنیا کی کوئی آگ، کوئی طاقت اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتی۔ خیر، اب اس عظیم معجزے سے نکل کر ذرا عملی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے توکل، لیکن ایک منٹ، توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا بالکل نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام پوری ایمانداری، محنت اور فوکس کے ساتھ کریں، اپنے حصے کی 100% کوشش کریں اور پھر اس کے حتمی نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیں، اس پختہ یقین کے ساتھ کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا بہترین ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک بدو نے اپنا اونٹ ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ الفاظ دراصل محنت اور ایمان کے اس زبردست بیلنس کو بتاتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ پہلے اپنا کام کریں، پھر بھروسہ کریں۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، 10,000۔ غزوہ خندق کے وقت پورے 10,000 مسلح دشمن مدینہ کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس دفاع کرنے والوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ صرف 3,000۔ ظاہری حالات کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ یقینی ہار کا منظر تھا۔ توکل کی یہ ایک بہت بڑی اور شاید آخری آزمائش تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کامل توکل کی عملی مثال پیش کی۔ انہوں نے پریشان ہو کر یا صرف دعائیں مانگ کر بیٹھنے کے بجائے فوراً ایکشن لیا، ایک ہنگامی میٹنگ بلائی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے خندق کھودنے کے مشورے پر عمل کیا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھائی اور خندق کھودی، اور پھر پورے 30 دن تک شدید سردی اور بھوک میں صبر کے ساتھ ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنا پورا زور لگایا اور تب جا کر اللہ کی مدد ایک تیز آندھی کی شکل میں آئی جس نے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے۔ چلے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہماری آج کی زندگی سے کیسے جڑتا ہے۔ ان واقعات سے حقیقی توکل کے 3 بنیادی ستون سامنے آتے ہیں۔ پہلا، مناسب منصوبہ بندی، یعنی سوچ سمجھ کر پلان بنانا۔ دوسرا، عملی قدم اٹھانا، یعنی اپنی بہترین کوشش کرنا اور کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ اور تیسرا، صبر، یعنی کام کے دوران اور نتیجے تک اللہ کے فیصلے کا اطمینان سے انتظار کرنا۔ یہ وہ 3 قدم ہیں جو آج کے دور میں صحیح توکل کی بنیاد ہیں۔ اب اس کو روزمرہ کی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک طالب علم کے امتحانات آ رہے ہیں۔ غلط توکل کیا ہوگا؟ یہ کہ وہ کتاب کھولے بھی نہ اور بس دعائیں مانگتا رہے کہ اچھے نمبر آ جائیں۔ یہ ایمان نہیں، یہ تو سیدھی سیدھی سستی ہے۔ صحیح توکل یہ ہے کہ وہ خوب دل لگا کر پڑھے، اساتذہ سے مدد لے، اپنی پوری جان لگا دے اور پھر سکون سے نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرے۔ بالکل یہی اصول نوکری ڈھونڈنے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر بیٹھے رہیں، کوئی کوشش نہ کریں اور امید کریں کہ کوئی معجزہ ہوگا اور جاب لیٹر خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ نہیں، صحیح توکل یہ ہے کہ آپ اپنی سی وی کو بہتر بنائیں، اپنی سکلز پر کام کریں، لوگوں سے ملیں، انٹرویوز کی تیاری کریں۔ یہ سب اونٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہو اسے اللہ کی بہترین مصلحت سمجھ کر قبول کریں۔ اور ایک بہت اہم بات، ہم یہ سب اپنے بچوں کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ بچوں کی روزمرہ زندگی میں اس کی چھوٹی چھوٹی عادتیں ڈالیں، جیسے ہر نیا کام شروع کرنے سے پہلے انہیں بسم اللہ پڑھنا سکھائیں۔ اگر وہ کسی ٹیسٹ یا پرفارمنس سے گھبرا رہے ہوں تو انہیں چھوٹی سی دعا پڑھنا بتائیں، یا پھر رات کو سونے سے پہلے آج کے دن ملنے والی نعمتوں کو گننے کی عادت ڈالیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کے دلوں میں ایک ایسا سکون اور یقین پیدا ہوتا ہے جو ساری زندگی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو اصل اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم صرف اپنے اعمال، اپنے رویے اور اپنی کوششوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہ پورے عمل کا 50% حصہ ہے۔ باقی کا 50% یعنی حتمی نتیجہ، وہ ہمیشہ، جی ہاں، ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جس دن ہم یہ دل سے مان لیتے ہیں کہ ہم صرف کوشش کے ذمہ دار ہیں، نتائج کے نہیں، تو یقین مانیں ہماری زندگی کا سارا ذہنی دباؤ اور خوف ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، آج کی اس تیز رفتار اور مشکل زندگی میں آپ کے سامنے وہ کون سی آگ ہے جس کا آپ سامنا کر رہے ہیں؟
کیا وہ کوئی معاشی مشکل ہے، رشتوں کی الجھن ہے یا مستقبل کا کوئی خوف؟ جو بھی آگ ہو، بس یہ یاد رکھیں کہ کیا اس آگ کے حوالے سے اللہ پر بھروسہ کرنے سے پہلے آپ نے اپنی کوشش اور تیاری کا اونٹ مضبوطی سے باندھ لیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مکمل کوشش اور کامل یقین یہی وہ راستہ ہے جو زندگی کی ہر دہکتی ہوئی آگ کو ایک خوبصورت گلزار میں بدل سکتا ہے۔